बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त और काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फिरौन के बारे में कि फिरौन कौन था और किसकी औलाद में से था, और फिरौन को फिरौन क्यों कहा जाता है, और फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था, और ये फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बना दिया था, और फिर किस तरह फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाए जाने वाला फिरौन था, उसका नाम वलीद बिन मासब या मासब बिन रेयान था। बास मौरखीन ने इस बदबख्त का नाम काबूस भी तहरीर किया है। दोस्तों, फिरौन बदबख्त का ताल्लुक कबीले कप्तियत से था और उसकी उम्र 400 साल की हुई। दोस्तों, इस 400 साल की उम्र में ना तो ये कभी बीमार हुआ और ना ही कभी उसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन उस पर गालिब आया। दोस्तों, उसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। इसी वजह से यहूदी निसारी इसको काबूस कहा करते थे। फिरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर उसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते उन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चुनाचा उस वक्त ये दोनों मलऊन काम की तलाश के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए, और उन दिनों में शहर के अंदर खरबूजे की खरीदो फरोख्त का काम ज्यादा था। इसी तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगा। चुनाचा उस वक्त खरबूजे वाले ने उन दोनों से कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार जाकर बेच आओ। जब तुम ये माल फिरोख्त कर लोगे तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। उस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में फिरोख्त कर आता हूँ। चुनाचा ऐसा ही किया गया। फिरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहां जाकर फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। उस वक्त दुकानदारों ने फिरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और बेचने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, और यहाँ का यही दस्तूर है। चुनाचे दुकानदारों की ये बात सुनकर फिरौन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसी वादे पर वो सामान फिरोख्त करके वापस चला आया, और वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फिरौन वहां से चला गया। अब फिरौन को किसी ऐसे काम की तलाश थी जिससे फिरौन ज्यादा से ज्यादा माल दौलत और रुपए पैसा कमा सके। इसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार के अंदर चला गया और उसके खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है और मैं खाने पीने से भी आजिज हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इस शहर में बतौर फतवी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमा कर सरफराज किया जाए। चुनाचा उस वक्त फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने फिरौन से कहा कि तू कौन सा काम चाहता है। चुनाचा बादशाह की ये बात सुनकर फिरौन बोला कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी जाए, उसके बदले में कुछ रकम फिदिये के तौर पर मैं शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और बाकी रकम अपने पास रखा करूंगा, और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना हो। यह बात सुनकर उस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। चुनाचा इसी तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगे मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगे कि अब कौन आता है जो अपने मुर्दे को दफन करता है। दोस्तों, कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि इसी साल मिस्र के अंदर एक खौफनाक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फिरौन ने जब ये देखा कि उसने हर एक लाश के बदले उनके विरासों से एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया, और इसी तरह थोड़े ही दिनों में फिरौन के पास बहुत ज्यादा मालो दौलत और रुपए पैसा जमा हो गया और फिरौन अमीर हो गया। इतना ज्यादा मालो दौलत आने के बाद फिरौन ने ऐसा ही किया कि फिरौन ने मुकरबा ने बादशाह को कुछ पैसे दिए और तमाम मिस्र के कब्रिस्तानों की दरोगी अपने हाथ में ले ली। चुनाचा इसी तरह फिरौन कब्रिस्तान के दरोगी के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा रुपए पैसा जमा करवाता, और फिरौन के इस फेल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और अपनी जहालत के सबब बादशाह मिस्र फिरौन को प्यार और इज्जत देने लगा। चुनाचा इसी दौरान इत्तेफाकन कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि उस वक्त मिस्र का वजीर मर गया
اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ چنانچہ اسی طرح اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو اپنا خدا مانے اور میری عبادت کریں۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے کہ یہ لوگ کسی طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کر لیں، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون بدبخت نے اپنے دوست حامان سے اس بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائے اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ بالکل مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو ایک رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھ میں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کرا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانے رعایتوں پر معاف ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار عالی میں درخواست کی ہے اور وہ بھی قبول ہوگی۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام رعایا بہت خوش ہوئے، اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کے رعایا فرعون کے اس عمل پر بہت زیادہ خوش تھے، اور ادھر چند ہی روز بعد قضائے مصر کا بادشاہ اپنی موت پر مر گیا۔ چنانچہ اس وقت اس مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اسی طرح بادشاہ مصر کی تجویز و تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ، قاضی، مفتی، عالم فاضل، امیر غریب، چھوٹے بڑے، سب بادشاہ مصر کے دربار میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سرپا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا اور ان کے اخراجات کا 3 برس کا پیسہ اپنے پاس بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اس لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے، اور فرعون کی یہ خیرخواہی دیکھ کر مصر کے تمام لوگوں نے فرعون بدبخت کو مصر کے بادشاہ تخت پر بٹھا دیا، اور اسی طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اسی طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون ملعون کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے مصر میں یہ حکم جاری کر دیا جائے کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کے درس و تدریس کو ختم کر دیں، اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ اس وقت حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا، اور مصر کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرنے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی تمام لوگوں نے اس کے قتل کے ڈر سے درس و تدریس کا یہ سلسلہ فوراً ختم کر دیا،
اور مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اسی طرح درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ عز و جل کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اسی طرح فرعون نے یہ چال چلی کہ تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ تمام مصر کے لوگ اپنے اپنے گھر میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک کپتی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ دوستوں، اسی طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے، اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجودہ تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے۔ باقی تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اسی وجہ سے فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی واحدانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ایمان کی حالت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔